بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے صرف ایک موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو کہ ابھی الیکشن کمیشن نے کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا اناؤنس کیا ہے۔ پنجاب کا جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے اس کا نام ہے محسن نقوی۔ میں محسن نقوی پہ تو آنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنی ساری قوم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو جمہوریت ہوتی ہے نا، جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات پہ رکھی جاتی ہے۔ ایک جمہوریت کے پاس بندوقیں نہیں ہوتی، اس کے پاس ایک اخلاقی معیار ہوتے ہیں، مورالٹی ہوتی ہے، مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک جمہوریت کھڑی ہوتی ہے۔ جدھر سے ہم نے جمہوریت کیا برطانیہ، اب برطانیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر صرف جھوٹ بولنے کے اوپر ہیرلڈ میکملن کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کی جمہوریت کا یہ حالات ہے کہ ڈیوڈ کیمرون بھاری اکثریت سے کنزرویٹو پارٹی میں جیتا ہوا تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ صرف ایک ووٹ ہار جاتا ہے بریکسٹ کے اوپر، ریزائن کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں وہ اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں حکومت کرنے کے لیے۔ بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتا، صرف اس نے ایک آفس کے بعد ایک پارٹی کر لی اور انہوں نے کہا کہ جی قانون آپ نے توڑ دیا ہے، کہ آپ نے یہ کر دیا ہے کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ کووڈ-19 میں آپ نے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ نہ کریں، تو آپ نے آفس کے باہر کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اس کے اوپر اس کو ریزائن کرنا پڑا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں۔ اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہ اب جو اخلاقیات نہیں ہیں، جو معیار نہیں ہے جو کہ ایک پرائم منسٹر کو چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت ڈنڈے سے نہیں چلتی، جمہوریت مار دھاڑ کر کے بندوقیں رکھ کے نہیں چلتی، جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر۔ اب میں یہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ محسن نقوی کو بنائیں گے، میں پہلے ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ ہوا کیوں تھا کہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر آتا کیوں تھا، یا پرائم منسٹر کیوں بنتا تھا۔ یہ اس لیے بنتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ دیکھیں جو بھی حکومت بیٹھ کے جب الیکشن کرواتی ہے، ہمارے میں وہ اخلاقی معیار ہی نہیں ہے۔ جس طرح برطانیہ کے اندر وہ کوئی ان کی کیئر ٹیکر نہیں آتا، لیکن وہاں کی اخلاقیات کے سٹینڈرڈز اتنے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروا سکتی ہے حکومت، وہ بالکل چیٹنگ نہیں کرے گی، وہ کسی قسم کی دھاندلی نہیں کرے گی، تو اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں پڑتی کیئر ٹیکر کی۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جمہوریت کے معیار اتنے گر چکے ہیں کہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکے جب تک کہ کیئر ٹیکر نہ آئے۔ تو کیئر ٹیکر کا مقصد کیا تھا کہ وہ ایک نیوٹرل امپائر بنے گا، وہ ایسے ایک گورنمنٹ بنے گی جو کہ کسی کی فیور نہیں کرے گی، وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے گی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی۔ تو ہمیں نام دیے، میں آپ کو نام بتاؤں کہ ہم نے کس کے نام دیے۔ ہم نے وہ نام دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ کریڈیبل ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، جن میں وہ امانت داری ہوگی کہ وہ الیکشن ٹھیک کروا سکیں۔ تو ہم نے ایک ناصر کھوسہ صاحب کو چنا۔ ناصر کھوسہ شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ بڑی اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، ان کا ساری بیوروکریسی میں ان کا نام ہے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان کو بھی پسند ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر اگلا نام ہم نے احمد سکیرا کا چنا۔ احمد سکیرا اس وقت
کیبنٹ سیکرٹری ہیں، سب سے امپورٹنٹ، بلکہ دوسری تیسری امپورٹنٹ پوزیشن ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں، اور وہ ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں، وہ ان کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں۔ ہم نے سوچا کہ وہ بھی ایک ایماندار، ایک ایسا انسان ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوگا، وہ بھی نیوٹرل امپائر بننے کے قابل ہوگا۔ اور پھر ہم نے ایک اور چنا، جو میں تو ان کو جانتا نہیں لیکن میں آپ ان کو نام بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی ان کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں، نوید اکرم چیمہ ان کے شہباز شریف کے چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ تو ہم نے اپنی طرف سے بڑی دیانتداری سے ایسے نام چنے جو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بھی ایکسیپٹیبل ہوں گے، ان سب کو مسترد کر دیا۔ جس آدمی کا نام لیا وہ ہے محسن نقوی۔ اب میں محسن نقوی کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں پختونخوا میں کیا ہوا۔ ہمیں جے یو آئی نے نام دیا اعظم خان۔ اعظم خان ایک بہت رسپیکٹیبل انسان ہے پختونخوا کے اندر۔ آپ کو پتا ہمارے جے یو آئی کے ساتھ بڑے اختلافات ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ہماری پارٹی 2/3 اکثریت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کے پی میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک صحیح نام دیا ہم نے تسلیم کر لیا، اور وہ آج وہاں کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن گئے۔ لیکن یہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے، محسن نقوی جن کو انہوں نے اور الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے، میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن، میں یہ آپ سب کے سامنے پہلے کہہ چکا ہوں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں نے اتنی بددیانت دار الیکشن کمیشن اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے ایسی الیکشن کمیشن دیکھی نہیں جو اتنی بے شرمی سے تحریک انصاف کے خلاف ہر فیصلہ ان کا ہمارے خلاف آتا ہے۔ ہر باری ہم عدالت میں جاتے ہیں، یہ ہمارے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالتیں ان کے فیصلے کو اوورٹرن کرتی ہے، کہ کہنے کا مطلب کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہمارے خلاف۔ یہ 8 یا 9 دفعہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو توشہ خانہ کا کیس کیا ہے، جو انہوں نے فورن فنڈنگ کیس یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی کہ کیا فورن فنڈنگ تھی، وہ اس کو چینج بھی کیا، پروہیبٹڈ فنڈنگ۔ اس کے بعد وہ اناؤنس کر کے جو پبلک ریلیز کی، اس کے بعد ایک پیراگراف ایڈ کر دیا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کہ جی عمران خان نے کوئی فنڈنگ میں غلطی کی ہے۔ یہ سارے عدالت میں کیسز ہیں، اور وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مذاق ہے، اور اس کا سب سے بڑا مذاق اس طرح اڑا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ہمیں ان کی ڈیٹیلز دیں ان کے توشہ خانہ کی، کہ کیا کیا ان کو کس قسم کے ان کو گفٹس ملی۔ تو یہ گورنمنٹ جس نے میری ساری انفارمیشن دی تھی توشہ خانہ کی، وہ ادھر جا کے کہتی ہے، وہی گورنمنٹ لاہور ہائی کورٹ میں، کہ جی یہ سیکرٹ ہے، یہ ہم بتا نہیں سکتے، ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا۔ اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بتا سکے، کیونکہ نواز شریف نے گاڑی لی ہے وہاں سے توشہ خانہ سے، جو اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، چوری کی ہے، اور 3 گاڑیاں چوری کی ہیں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے، اور یوسف رضا اس میں ملوث ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے جی ہم باقیوں کا نہیں بتا سکتے، تو صرف عمران خان کے لیے سیکرٹ نہیں ہے، باقیوں سب کے لیے سیکرٹ۔ تو میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں اس ملک میں، ہم نے کبھی ایسی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ ابھی کراچی کا جو الیکشن کروایا ہے، شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس کو الیکشن بھی کہتے ہیں۔ ہمارا ڈسکا میں الیکشن ہوا، 22 سیٹوں کے اوپر، صرف 22 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریٹرننگ آفیسر نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن کی کہ ان پہ پھر پولنگ ہونی چاہیے، اس نے سارا الیکشن کھول دیا جو تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز کا تھا۔ تو یہ اس کی ہسٹری ہے۔ اب یہ ذرا میں آپ کو محسن نقوی کا بتانا چاہتا ہوں، یہ آدمی کون ہے۔ سب سے پہلے جو رجیم چینج ہمارے خلاف ہوئی، جب یہ پوری سازش ہو رہی تھی، تو ہمارے پاس میں تب گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے آئی بی کی باقاعدہ رپورٹس آتی تھی کہ جو سب سے ایک آدمی نے سب سے زیادہ کوشش کی ہماری حکومت گرانے کی، اس کا نام محسن نقوی تھا۔ یہ بھاگا پھر رہا تھا،
ساری جگہ کبھی نواز شریف کو پیغام لے کے جا رہا ہے زرداری کا، تو کبھی زرداری کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی حرام کے پیسے سے لوگوں کو خرید رہا ہے. یہ سب پیش تھا. ہر جگہ محسن نقوی کا نام آتا تھا کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی اس کانسپریسی کو کامیاب کرنے کے لیے. اور یہ وہ ایکس آرمی چیف کو بھی ملتا تھا جس کی اصل تو ماسٹر مائنڈ وہ تھا. لیکن جتنے بھی پلیئرز اس کے ارد گرد تھے اس میں ایک پلیئر جس کا سب سے زیادہ نام آتا تھا اس کا نام محسن نقوی تھا. تو یہ جس کو زرداری کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یعنی زرداری نے اس کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ اس کا کیریکٹر کیا ہوگا کہ زرداری جیسا آدمی جو انٹرنیشنلی ساری دنیا زرداری کو جانتی ہے کہ کرپٹ ترین آدمی ہے، اس کے اوپر کتابوں کے اندر انٹرنیشنلی کتابوں میں زرداری کا چوری کا ذکر ہے. آج سے 30-35 سال پہلے اس کو مسٹر 10% باہر کی دنیا میں کہنا شروع ہوا، اس کا نام رکھا گیا. اس کے اوپر مضمون نکلے ہوئے ہیں اخباروں کے اندر اس کی چوری کے اوپر. اس زرداری جس کو اصل میں نیب میں جیل میں ڈالنا چاہیے تھا اور جیل میں گیا اور بچایا گیا، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ NRO2 کی وجہ سے جو جنرل باجوہ نے دیا سب بچ گئے. وہ زرداری اس کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے، اور وہ جو بیٹا ہے اس کی کیا اخلاقیات ہوں گی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2008 میں اس نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا. تسلیم کیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، اس لیے میں 35 لاکھ روپے آپ کو نیب کو واپس کر رہا ہوں. یہ وہ آدمی ہے، نہ اس کے اندر وہ اخلاقی معیار ہے، نہ اس کے اندر وہ غیر جانبدارانہ صلاحیت ہے جو کہ ایک کیئر ٹیکر پہ آنا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ تحریک انصاف کا بدترین دشمن ہے، اس کی جو چینل 24 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مسلسل تحریک انصاف کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے. کوئی بھی جانتا ہے، صحافت میں سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، سیاست میں سب جانتے ہیں، اور ہمیں سارا پتہ ہے کہ رجیم چینج کے اندر جب ہماری حکومت گرانی تھی اس کا کتنا بڑا ہاتھ تھا. اب اس آدمی کو اگر انہوں نے بنایا ہے اس پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانٹا ڈالا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اب کامیاب نہیں ہوگا. وہ لوگ جن کو ابھی تک میں پھر سے کہتا ہوں نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ کانٹا مار کے اس ملک کو کتنا بڑا نقصان کیا گیا ہے ہماری تاریخ میں. میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مجیب الرحمان کے اوپر کانٹا ڈالا گیا تھا، ملک ٹوٹ گیا. جب پیپلز پارٹی پہ ذوالفقار علی بھٹو پہ کانٹا ڈالا گیا اور اس کی پیپلز پارٹی پہ، تو خاص طور پہ کراچی میں MQM بنائی گئی. اس کا کراچی کے اوپر کتنا نقصان ہوا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کہ دبئی شاید اتنا اس وقت جب ابھر رہا تھا تو کراچی سے لوگوں نے جو انتشار ہوا تھا کراچی، انہوں نے دبئی میں جا کے کاروبار شروع کیے تھے. اور پھر وہی MQM کے اوپر جب کانٹا لگایا تو حقیقی بنا دی. پھر جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کانٹا لگایا گیا. یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کانٹا لگایا جاتا ہے، یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے. اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کانٹا لگانا. کانٹا لگانے کا یہ سامنے اب آ گیا محسن نقوی. محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ پہلے یہ اب آ گیا محسن نقوی. یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا، پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو جو ہمارے سخت مخالف ہے، جن لوگوں کو یہاں
پاور دی جائے گی بیوروکریسی میں اور پولیس میں، جن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے۔ سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا، وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے۔ ان کو خوف آیا ہوا ہے، پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے، اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے، الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے، اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں۔ لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے، جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے، سٹاف بھی اپنا ہوگا، ہر چیز، الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے، تو جب یہ پورا، جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے، اور کیسز ہوں گے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، اس کو جیل میں ڈالو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو، ان کو الجھا دو، ورکرز کو پکڑو، اندر ڈالو، ایف آئی آر کرو۔ یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں، یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے۔ اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے، اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ، خوف، ہراساں، ایف آئی آر، گنڈوں سے لوگوں کو ڈراؤ، اور پھر کھل کے دھاندلی کرو، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا، یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے۔ میں ویسے آپ کو بتا دوں، ہم نے پوری اپنی کوشش کی، ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل، جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں۔ ہم نے آئین کے بیچ پہ رہ کے سب کچھ کیا، ہم نے آئین کے بیچ پہ رہ کے اپنی ساری جتنے جلسے جلوس کیے، ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے، پرامن رہے، کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی، لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا۔ 2 دفعہ ہم نے مارچز کی، لانگ مارچ، ایک دفعہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کیا، اور ہمیں ہے کہ اب خوف ہے کہ ابھی وہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پھر واپس پنجاب میں لے کے آئیں گے۔ انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا، انتشار کیا، اور اگر میں 26 کی صبح کو لانگ مارچ نہ ختم کرتا تو ہم سب کو پتا تھا کہ خون خرابہ ہوگا، اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ہم 26 نومبر کو نکلے، جب ہم پنڈی میں گئے، لاکھوں لوگ تھے، اب صرف اور صرف یہ کرنا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف نکل جاتے تو انتشار شروع ہو جانا تھا، گورنمنٹ سنبھال ہی نہیں سکتی تھی اتنی پبلک کو۔ لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے، کوئی انتشار نہ پاکستان میں پھیلے۔ اس کے بعد اپنی گورنمنٹس ہم نے گرائی۔ یہ کبھی بھی نہیں، مجھے بتائیں کوئی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے اپنی گورنمنٹس گرائی ہوں؟ یعنی آپ 60% پاکستان میں پاور میں بیٹھے ہوں اور آپ فیصلہ کریں ہم گرائے۔ کیوں گرائی ہم نے؟ کیونکہ میرا یہ ایمان ہے، میری ساری عقل مجھے بتا رہی ہے کہ اگر اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے، یہ ملک ادھر جا رہا ہے جو ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ سری لنکا کی طرح یہاں سڑکوں پر انتشار ہوگا، بالکل اس طرف پاکستان جا رہا ہے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ اور معاشی حالات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے۔ ان کے 30 سالوں میں پہلے ہندوستان آگے نکلا پاکستان سے، پھر بنگلہ دیش نکلا، تو ان کے پاس تو کبھی بھی وہ صلاحیت نہیں تھی جن لوگوں نے ملک کو پہلے معیشت تباہ کی ہو، کیونکہ بینکرپٹ تھا پاکستان 2018 میں جب ہماری حکومت آئی ہے، ادھر سے ہم نے اٹھائی حکومت، اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے کیسز معاف کروائے، اربوں روپے کے کرپشن کیسز معاف، گورنمنٹ نیچے لے آئے۔ آج ہمارا ملک ادھر کھڑا ہے جدھر
پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج پاکستانیوں کے ہیں. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ کوئی انتشار نہ ہو. اس لیے ہر جگہ ہم آئین کے بیچ میں رہے, اور ہم نے اپنی گورنمنٹ سے اس لیے کرائی کہ ہم نے کہا کہ الیکشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ کسی نے بھی اگر ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, پہلی چیز صاف اور شفاف الیکشن ہے. اب یہ جو انہوں نے کر دیا ہے, اس سے تو صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے لگے, اس سے تو ملک میں انتشار ہونے لگا ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں, اگر ان کا خیال ہے کہ ان الیکشن سے ملک کو فائدہ ہوگا, ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کے چیئرمین کو باہر کرتے کرتے یہ ملک کو وہ نقصان پہنچانے لگے ہیں کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تھا وہ اس طرح کا نقصان نہ پہنچا دیں. تھوڑے سے چوروں کو جن کی ساری دولت اور پیسہ پاکستان سے باہر ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے, جن کے بچے جائیداد, علاج, پراپرٹیز, بزنسز اربوں اربوں ڈالر کی اس ملک سے چوری کر کے جو باہر لے گئے ہیں, ان کو کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے؟ فرق تو ہم لوگوں کو پڑے گا جن کا جینا مرنا یہاں ہے, جن کی کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے, جنہوں نے باہر کمایا بھی تھا تو سب کچھ آج اپنے ملک میں ہے. نقصان تو ان کو ہوگا, اور یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس ملک کو نکالیں اس مشکل سے, یہ مزید اس طرف پاکستان کو دھکیل رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ قوم بدل چکی ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ شعور کتنا آ گیا لوگوں کے اوپر. اس لیے میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تباہی کا راستہ ہے, یہ تباہی کا راستہ ہر اس پاکستانی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اس سے بچانے کے لیے آپ سب کو پرامن طریقے سے احتجاج کرنا پڑے گا. یہ آپ کا سب کا آئینی حق ہے, یہ آپ کا انسانی حق ہے, ہیومن رائٹ ہے آپ کا, کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں اس طرح کی ظلم اور ناانصافی, اس طرح کے لوگ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے جو اوپر آ کے بیٹھ جائیں, اور جب آپ واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم امر بالمعروف سے اٹھ گئی ہے, اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو. یہ سارے وہ لوگ, یہ جو آدمی 35 لاکھ روپیہ چوری کر کے جو واپس دے کے آیا ہے نیب کو, وہ اس پنجاب کا چیف منسٹر بنے گا, اور اوپر سارا کرپٹ ٹولہ سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے, 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے کرپشن پہ. اگر ہم اپنی آواز اپنی بلند کریں گے تو ہمارے لیے آگے مزید اور مشکلات آ رہی ہیں سامنے. اپنے آپ کو, اپنے ملک کو, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے میں کل مظاہرہ شروع کر رہا ہوں. میں نے کہا ہے کہ بھئی مظاہرہ کریں, ہم پرامن احتجاج کریں. یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ محسن نقوی کو لے کے آیا ہے, ہم لاہور میں احتجاج کریں گے. اس کے بعد اگلے دن پنڈی میں احتجاج ہوگا بدھ کو. اس کے بعد ہم فیصل آباد میں احتجاج کریں گے, ہم ملتان میں احتجاج کریں گے. ہمارے ہر روز پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج شروع ہوں گے. ہم بالکل اس آدمی کو تسلیم نہیں کرتے. ہم بالکل اس الیکشن کمیشن کو, جس نے اس طرح کے آدمی کو لے کے آیا ہے, ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جو الیکشن کمیشن پہنچا رہی ہے, اور اس کو چیف منسٹر بنا کے اس سے بھی بڑا نقصان پہنچایا ہے. ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں. ہم سب سے پہلے تو عدالت میں جا کے پوچھیں گے کہ جب گورنر کے واضح طور پہ گورنر کو جب آئین کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ جیسی ایک حکومت مستعفی ہوتی ہے, جیسی ہماری اسمبلیز ہم نے ڈیزالو کی, تو 48 گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے کہ کس دن الیکشن ہوگا. ابھی تک نہ گورنر پنجاب نے ڈیٹ دی ہے, نہ گورنر پختونخوا نے ڈیٹ دی ہے الیکشن کی. الیکشن ہونا چاہیے رمضان سے پہلے, اور ہم اب عدالت میں جائیں گے اس چیز کے اوپر بھی
کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے الیکشن کی، کیونکہ یہ آئین واضح ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں، ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ تو ہم اس کے لیے عدالت میں جا رہے ہیں، اور ہم یہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی عدالت میں جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے اسی طرح کا آدمی اپوائنٹ کرنا تھا تو کدھر گئی کہ غیر جانبدار چیف منسٹر ہونا چاہیے تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، اور اس کی بالکل انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ یہ وہی ایک ایجنڈا چلا آ رہا ہے کہ کسی طرح ریڈ لائن ڈرا کر کے تو کسی طرح عمران خان اور طریق انصاف کو ہٹایا جائے، اور تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ چور ایک کراچی کی طرح دھاندلی کر کے پھر سے اس ملک پر مسلط ہو جائے۔ میں پھر سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس طرح کے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو گئے، یا ملک میں الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ اب نقصان ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو نکلنا چاہیے اس لیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر جاتے ہیں، یہ ناانصافی، ہم ایک ایسے آدمی کو تسلیم کر جاتے ہیں جو ایجنڈا کے اوپر آیا ہوا ہے، جو آصف زرداری خود کہتا ہے میرا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا، اور یہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے جس نے ہماری حکومت سازش کر کے گرائی تھی، اگر یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہم چپ کر کے تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمارے میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ سب نے نکلنا ہے کل سے میں انشاءاللہ لاہور نکلیں گے، اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں پرسوں ہم پنڈی میں نکلیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔